کو ہم یہاں رہنے دیں، اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کافی درمیان میں فاصلہ ہے، اس وقت تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی، یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھوڑو، اب اس کو اسی جگہ رہنے دو، ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا، کوئی کہے گا یہاں کر دو، کوئی کہے گا یہاں لگا دو، کیا اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، حکمت دیکھیں خدا کی، آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ، تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بےعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو، تو یہی جگہ تھی، وہ پتھر سے اتر کے آتے نا جیسے آپ مکان بنائے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا دیوار کے قریب، تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے، پتھر ٹھیک ہے، کہ پتھر آگے کہ پتھر پیچھے تو نہیں، تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا، ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی، اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلی خلیل، مصلی حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، تو اس ندا میں بھی اقوال ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس، یہ جو پہلا جو قریب پہاڑ ہے نا جس پہ محلات ہیں، یہ پہاڑ ابی قبیس اور اللہ کی شان ہے، کعبۃ اللہ اول بیت، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر رکھا گیا، تو ابھی قبیس سے کھڑے ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی، ایک روایت یہ بھی آتی ہے، تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا، اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں، یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم، سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، اور کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، کوئی احداث نہیں، کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے، اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ، آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام، دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی۔ سب سے پہلے عمر ابن لوہی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں۔ تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں۔ تو یہ عمر ابن لوہی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ،
अमालिका कौम को देखा कि उनके पास बुत हैं और मुख्तलिफ शक्लें हैं, कोई मर्दों की, कोई औरतों की, मुख्तलिफ खूबसूरत किस्म के, कोई चांदी के, कोई सोने के, कोई लकड़ी के, कोई मिट्टी के। तो उसने उनसे पूछा भी ये क्या? तो अमालिका ने उनसे कहा कि ये हमारे खुदा हैं, आलिहा हैं। असल तो खुदा वही है बड़ा, लेकिन उसको तो हम न देख सकते हैं न उससे हम बात कर सकते हैं। तो आदमी का कम से कम मरकज मोहब्बत, मरकज नजर, मरकज तवज्जो कोई ऐसा तो हो जो हमें नजर आए, वो तो हमें नजर भी नहीं आता। तो इसलिए ये छोटे छोटे खुदा हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम आकर इनको पूछते हैं, इनकी इबादत करते हैं, और फिर इनकी इबादत से जिनकी ये तस्वीरें हैं, तमासील हैं, वो हमसे खुश होते हैं, वो अल्लाह मियां को कह देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो ये असल में छोटे छोटे हमने आलिहा बना रखे हैं अपने अपने तसव्वुरात के मुताबिक। असल में वो आलिहा की इब्तदा जो है यानी वहाँ अमालिका में कहाँ से आई? नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से। उस वक्त से बुत परस्ती चली आ रही थी। और वो बुत परस्ती कैसे आई थी कि जब कोई अल्लाह वाला फौत हो गया तो उसके पहले फोटो बनाए गए, मोहब्बत के लिए घर में रखा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर फूलों के हार लटकाए गए, फिर कुर्बान किया गया और आखिर में सजदे शुरू हो गए। इब्तदा वहां से शुरू। जैसे आजकल आप देखते हैं मुसलमानों के भी गरीब मंदी मुर्शिद का फोटो है, माशाअल्लाह, सुबह उसके जियारत फरमाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने कुरान शरीफ के पहले सफ़े पर अपने मुर्शिद का फोटो रखा होता है कि जब तिलावत कुरान करनी हो तो पहले मुर्शिद के फोटो की जियारत करते हैं, बोसा देते हैं, आंखों से लगाते हैं, फिर वो फोटो हुक्म करता है कुरान पढ़ो तो पढ़ते हैं, अगर हुक्म ना करे तो कुरान बंद करके रख देंगे, क्योंकि चलना तो मुर्शिद के हुक्म पर है ना। अगर वो हमें हुक्म देंगे तो इस तरह अमालिका में ये भी बुत परस्ती दाखिल हो गई। तो अमर इब्न लुहई के दिमाग में पता नहीं क्या आई कि एक नई चीज है। तो उसने कहा अच्छा अब एक दो बुत मुझे भी दो ताकि मैं इनको मक्के में ले जाऊं और हम भी उधर काबतुल्लाह में रखेंगे। तो सबसे पहला बुत जो अमर इब्न लुहई लेके आया वो हुबुल, उसका नाम था हुबुल। वो जब लेके आया हुबुल को यहाँ रखा और सारे मक्के वालों को बुलाया कि भाई ये तो हमें खुदा मिल गया है। ऐसे पहले तुम खाली घर में इबादत कर रहे थे, खुदा तो नहीं था, तो अब सब इसकी इबादत किया करें। तो लोगों ने उसकी इबादत करनी शुरू की। उसने बाकी कबाइल को बुलाया, फिर हर कबीले के लिए खुदा बनता चला गया। को बनु फकीर का, को बनु हुजैल का, को बनु खुजा का, को कुरैश का, को बनु हाशिम का, सब खुदा बनाते गए। और फिर उसने लोगों से ये भी कह दिया, उसने कहा कि देखो ये बुत तो बनाओ, खुदा तो बनाओ, लेकिन ये शर्त है कि मिट्टी हमारे इख्तियार की हो, यानी पत्थर यहाँ से लो, मिट्टी भी यहाँ से लो, फिर उससे बनाओ, हर मिट्टी से ना बनाओ, क्योंकि ये तो अल्लाह के घर की मिट्टी है ना, ये तो मुबारक मिट्टी है। ये चीजें जो है ना जी उसके दिमाग में आई। इसलिए हजूर पाक ने फरमाया था कि अव्वल मन बदल दीन अमर इब्न लुहई, सबसे पहले अल्लाह के दीन में तारीफ करने वाला, बदलने वाला और शिर्क की इब्तिदा करने वाला सरजमीन मक्का में जो था तो अमर इब्न लुहई। और हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया कि इन्नी राई तो फरमाया मैंने मुझे दिखाया गया है कि ये जुर्रु अमाहू फिन्नार, कि वो अपनी आंखें जो है जहन्नम में घसीटता हुआ जहन्नम में चलता। तो ये वो पहला शख्स था जिससे बुत परस्ती की इब्तिदा। उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई कोई आदमी बुत बनाए, हर कबीला बुत बनाए, लेकिन वो बुत मक्के के पत्थरों से हो। और दूसरी बात ये हो गई, उसने हुक्म कर दिया कि हर कबीला जो बुत बनाए अपना एक बुत जो है वो यहाँ रखे, यानी हम उस कबीले को शर्त देंगे कि तुम्हारा खुदा जो है वो काबे में मौजूद है। और अगर उस कबीले से लड़ाई हो जाती तो उसके खुदा को भी निकाल देते थे कि भाई अब तुम्हारा खुदा यहाँ नहीं रह सकता, तुम्हारा हमारा झगड़ा है। तो इस तरह जनाब ये हुआ। हत्ता कि बड़ा अजीब वाकया है कि एक शख्स सफर पे गया तो उसको वो अपना बुत जो था वो भूल गया और मक्का मुकरमा से पत्थर उठाना भी भूल गया। अब रास्ते में उसका दिल हुआ कि मैं अपने खुदा की पूजा करूँ, अपने बुत की पूजा करूँ, अपने सनम को पूजूं। तो अब उसने कहा भी मैं कहाँ से बनाऊं, वो तो मैं मक्का से तो पत्थर लाया नहीं। जैसे हमारे रवाफिद ने भी आपने देखा है, उनका भी एक मिट्टी का एक ऐसे जिला गोल सा बना होता है, उस सजीदे में वही इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये कर्ब बला की मिट्टी है, तो वो मुकद्दस मकाम की मिट्टी है, उसके बगैर हमारा सज्जा नहीं होता। क्योंकि हजरत हुसैन ने शहीद होते वक्त उसी पे सज्जा किया था, तो लिहाजा वही मिट्टी लेके वो हर जगह चलते हैं, उसको बनाया होता है, वो सामने रखेंगे और उसी पे वो अपना
سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے ہی مشرکین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی، سفر میں اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو معجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع۔ اس کی عبادت کرتا رہا، لیکن کہتے جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا اور میں کیا کرتا۔ تو کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یا اللہ کیا کروں، تو میں نے پھر خدا کی پہلے کان کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی اور ایسا ایسا کھا دیا۔ سارا سفر میں راستے میں بندہ خدا کو کھا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا۔ اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتے۔ جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا ابھی کیسے؟ اس نے کہا اصل میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، صحرا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا تو سال ابو یبول والا راہ سے ہی کہ ایک صحرا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حاضر رب یہ خدا ہو سکتا ہے جس سے سال اب آ کر پیشاب کرتے۔ تو میں نے اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور ایسا ایسا یہاں شرک کی جڑیں ایسی چلی گئی۔ اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کو مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا۔ یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا۔ یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ جب ربیعہ بن نصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض آباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن میں بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرہ میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب طبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا۔ اس نے جناب چڑھائی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ طبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی کہتے یہ لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ، کھانا تو دینا۔ دن میں لڑائی اور شام، حیران ہوگی کہ کیسی قوم۔ ایک دن اس نے علماء یہود تھے تو وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو یثرب کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، حاذہ مہجر محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک، جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ اچھا، تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو ہے نا تم میرے ساتھ کرو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حذیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد، یہ بنو حذیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، صبح کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ حل تريد من الذهب والفضة ومن المجوهرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں، تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا؟ تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آ دو لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم دی جاتی ہے، اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حذیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنا ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو۔ اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں، تو اس نے علماء یہود سے کہا، انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ۔ تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ صبح تھا، اس کا نام ابن سعد، اس نے غلاف چڑھایا۔ پھر یہ غلاف چڑھتے رہے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں، اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو، بھائی اتنے غلاف تو نہ چڑھاؤ۔ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی۔ اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا، نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا۔ تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواز تھا۔ اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ یا تو مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں۔ تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا تھا، وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں، میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کرو۔ تو ہرقل نے قیصر روم، اس وقت اس کا لقب تھا قیصر، دو سپر پاور تھی اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک قیصر، ایک روم، یہ دو سپر پاوریں تھیں۔ تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی، المانیہ سے لے کر یمن تک، یہ ان کے تسلط میں تھے، اور یہ فارس کا ماورا النہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد، یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی۔ تو یہ دونوں طاقتیں تھیں۔ تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے۔ تو نجاشی آیا، نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرا۔ اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، مشرکین مکہ آ گئے
اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریاب اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج ہے ہماری فوج تو ایک ہے نا, ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں, ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے, میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر. فوج ایک, جنگ اور قبیلہ ایک, انسان وہی, سب آباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے, میری ماری گئی تو آباش مارے گئے. ہم فوجوں کو کیوں مارے؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں, جو مر گیا مر گیا, جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹا, جس کی وجہ سے ابرہۃ الاشرم, کہ وہ ناک کٹا ابرہا, اس وجہ سے اس کا لقب پڑا. اس کی ناک کٹی, اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا, لہذا ابرہا بن گیا. اب ابرہا جب بن گیا تو اس نے, اب بادشاہ کیسر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو, یہ آپس میں لڑے, اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاب کو قتل کر دیا. بڑا بدبخت ہے ابرہا. اس نے قسم کھا لی. اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے, میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا, اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا, اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ کیسے روم حملہ کرنے والا ہے, تو آدمی بڑا چالاک تھا, اس نے فوراً سر پہ اس کا پھروا دیا, اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ کیونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا, تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں, یمن کی مٹی بھی حاضر ہے, اس میں میرے بال ڈال دو, قسم تمہاری پوری ہو گئی, خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے, جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے. بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کرتی, ورنہ اللہ میں یہاں کو احرام میں, حج میں, عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی, کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی, قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے, تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائے. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلی ہے, اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ, اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں. اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیع, عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیع. نسیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا, یہ قبیلہ جو تھا نا, یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے, اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیع کیوں کہا جاتا تھا کہ 4 مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی, اربعۃ حرم. اچھا, وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ رجب, اچھا اس کے بعد پھر ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اچھا, یہ 3 مہینے کٹھے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب اکیلا. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو, تو عرب تو بغیر لڑائی کرے نہیں سکتے تھے نا. یہ تو قومیں ایسی تھی کہ ہر وقت لڑنا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی, یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس میں لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں, لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب 3 مہینے صبر کیسے کریں, تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے. تو کہتے کوئی بات نہیں, ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر, ذی الحج کے بعد جب مہینہ آتا ہے وہ کہتے جی یہ سفر ہے, اس کے بعد محرم آئے گا, تو اس کو یعنی 1 مہینے کو پیچھے کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیع کہا گیا کہ یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا 1 سال تو اس کو محرم رہنے دیتے, 1 سال اس کو سفر بنا دیتے, پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیع قبیلہ جو تھا, ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں
अबरहा ने एक काबा बनाया है खुदा के काबे के मुकाबले पर। उन्होंने कहा भी अगर ऐसा ऐसा उसकी रौनक बढ़ गई और चर्चा बढ़ गया तो हमारा तो मसला खत्म हो जाएगा। ये यहाँ से कुछ आदमी निकले और चोरी चोरी दाखिल हुए, इबादत के बहाने से रात को वहाँ गंदगी इकट्ठी की और उनकी दीवारों को गंदगी लगा के ये गायब हो गए। सुबह जब अबरहा को इतला मिली कि तुम्हारे काबे को तुम बेहरमती की, उसने कहा ये किसने की होगी? उसने कहा साफ बात है, साफ बात है, अरब कबाइल के अलावा और कौन कर सकता है, और किसी को हमारे काबे से क्या दुख है? तो तहकीक पर पता चला कि भी हाँ ये तो नसी वालों का काम है, जो मक्के के काबे के मुजावर है ना, कबीला बनु नसी, ये उन्हीं का काम है। उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हुक्म दिया फौजियों को कि तैयारी करो, मैं जाके उस काबे को इन्हदाम मुनहदम करता हूँ। जब तक वो काबा रहेगा ना तो मेरे काबे का जो है लोग इज्जत नहीं करेंगे और ना यहाँ कोई हज करेगा। उस काबे को तोड़ देते हैं तो अरसे के बाद लोग भूल जाएंगे कि कहाँ काबा था, कहाँ क्या था, क्या हज था, क्या आकाम थे। तो ये वहां से लश्कर लेके चला और इसी के लश्कर में हाथियों का लश्कर था, और उनमें जो सबसे बड़ा हाथी था उसका नाम महमूद, उस हाथी का नाम जो है महमूद था, लोग नाम रखते। और उसका साइस जो था चलाने वाला, उसका नाम उनैस। ये जनाब लश्कर चला, ये जब आया रास्ते में तो लोगों को पता चला कि ये अजीब बात है, काबतुल्लाह को गिराने के लिए आ रहा है। तो रास्ते के अरब कबाइल जो थे उन्होंने जाके इससे लड़ाई लड़ी, लेकिन वो बेचारे शिकस्त खा गए और ज़ूल नफर उन कबीलों का सरदार था, वो कैद हो गया। वहां से चलते चलते ये ताइफ आया। ताइफ में उस वक्त बनु सकीफ थे, कबीला बनु सकीफ आबाद था। तो बनु सकीफ को पता चला कि ज़ूल नफर जो है वो भी शिकस्त खा गया, बनु खसम वाले वो शिकस्त खा गए, तो हम बनु सकीफ अब इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं इतने बड़े लश्कर का। तो उन्होंने अबरहा को पैगाम भेजा कि देखो तुम जा रहे हो काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए, हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकते, तुम जानो मक्का जाने, काबा जानो, लेकिन शर्त यह है कि ला तोड़ूना ना, तुम हमें इजा नहीं पहुंचाओ। उसने कहा बिल्कुल, लेकिन उसने कहा कि अपनी शराफत और सिदाकत की कोई निशानी, कोई दलील तो दो ना कि तुम पक्के हो। ऐसा तो नहीं कि मैं उधर जाऊं और तुम पीछे से हमला कर दो, क्योंकि बनु सकीफ भी बड़ी मशहूर लड़ाकी कौम थी और खास तौर पे तीर अंदाज। तो उन्होंने एक आदमी था जिसका नाम था अबू रगाल। अबू रगाल जो था ना जी, वो उनने कहा कि ये आदमी हम तुम्हें दे रहे हैं, ये ऐसा आदमी है कि एक तो ताइफ से लेकर मक्के तक तुम्हें रास्ते बताएगा, उसका सड़कें थोड़ी बनी हुई थी, और रास्ता न जाने तो 2 दिन का रास्ता 10 दिन लग जाते। रगाल ने अपने कबीलों से, अपने दीन वालों से गद्दारी की और उनसे वफा की कि उनको मक्के का रास्ता बतलाया, और वो चलते चलते मक्के के करीब पहुंचा और उसी रास्ते में अबू रगाल जो है वो मर गया। और दुनिया में तारीख में ये बात मौजूद है आज भी कि उसकी कब्र जो थी ना जी, आज तक दुनिया में अबी रगाल की कब्र मशहूर थी कि बाद में अरब वाले जाते थे उसकी कब्र पे जाके पत्थर मारते थे, जैसे जबरदस्त अकबा को मारते हैं ना, कि ये वो बदबख्त है कि जिसने अपने दीन को भी छोड़ा, अपने कबीलों को भी छोड़ा और अबरहा को ले आया काबा गिराने के लिए। तो अबू रगाल वहां मर गया। अबरहा का लश्कर जब काबतुल्लाह के करीब पहुंचे, उसने डेरा डाल दिया और हुक्म दे दिया कि जो लोग मिले, माल मिले, मवेशी मिले, सब पकड़ लो, क्योंकि रोक डालना था मक्के वालों पर। तो उन माल मवेशियों में 200 ऊंट जो है वो अब्दुल मुत्तलिब के भी पकड़े गए। अब्दुल मुत्तलिब जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, और अब्दुल मुत्तलिब जो थे कान जसीमन वसीमन, यानी बड़े खूबसूरत, बड़े जमाल वाले, क्यों ना हूँ आखिर दादा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें पता चला कि जनाब आपके 200 ऊंट पकड़ लिए अबरहा ने, तो वहां पहुंचे और उन्हें पता चला कि ज़ूल नफर जो है हमारे कबीले अरब का कैद में है। तो ज़ूल नफर को मिले कि भाई तुम्हारा कोई ताल्लुक है? उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक होता तो मैं कैद होता। अलबत्ता मैं ये कर सकता हूँ कि जो हाथी चलाने वाला उनैस है साइस, उस जमाने में हाथी का जो साइस होता था ना उसको बड़ा तकर्रब होता था कि वो बादशाह के करीब बैठता था। बादशाह का हौदत जो है सबसे बड़े हाथी से होता था। तो मैं उनैस को कह देता हूँ, क्योंकि रास्ते में चाहे मैं कैद में रहा लेकिन हमारी कुछ दोस्ती हो गई आपस में। तो उसने उनैस को सिफारिश की। उनैस ने अबरहा से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब सरदार जो है मक्के का मिलने आया है। उसने कहा ठीक है। जब अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए तो कहते हैं अबरहा पे इतना रोक पड़ा, इतना उनका दबदबा और जलाल था
کہ اس نے کہا کہ تخت کے برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے، خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا۔ اتنا رعب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی۔ اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی، بولنے والا آدمی، اس نے کہا جی آپ حکم دیں، آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ایسا، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے لوگوں نے، آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں، وہ آپ نے پوچھو۔ تو ابراہ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نہ تو میرے دل میں تمہاری بڑی عزت، بڑی عظمت تھی۔ میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے میں نے آج دیکھے، لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم۔ عبد المطلب نے کہا بولے نہ تھا کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج لے کے بیٹھا ہوں، تم مکے کے سردار ہو، تم مجھ سے معافی مانگے، مکے پہ چڑھائی نہ کرو، کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ، ہمیں معاف کر دو، واپس جاؤ، تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے، تمہیں اونٹوں کا فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابرہا سنو، انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی، سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی؟ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کرتے، تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی، میں آ گیا، لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے، ولہذا البیت رب، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، یہ نہیں ہے جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو ابرا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، لے جاؤ اونٹ لے جاؤ، لیکن بات سن لو، قریش سے کہہ دو، قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میں کعبہ کا اعلان کر کے چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، آئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ خود اس نے طواف کیا، ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما۔ اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے، بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا۔ وہ ابو نفر جو قید میں تھا، وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ وہ بیچارہ قیدی، لیکن اس نے موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا، اس ایک کان سے چمٹ گیا، لٹک گیا اس کے کان سے، اور کہنے لگا ابرک یا محمود، ابرک یا محمود امامک بیت اللہ، کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ، مت بڑھو، آگے خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھا۔ اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابرا نے حکم دیا خائش کو کہ ہاتھی کو چلاؤ، ہاتھی کو مارتا ہے، ہاتھی چلتا ہے۔ خائش نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف۔ ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا۔ اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو، کعبے کی طرف موڑے، ہو برک کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا۔ تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے قول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ اللہ نے کیسے ان کی قید، ان کے مکر، ان کے چالاکی، ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مٹا ڈالا، اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے
اور ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں، یعنی ایک پنجے میں، ایک دوسرا پنجے میں، ایک پونچھ میں۔ اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ، یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا، گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو، گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے ڈھونڈ ڈالے۔ بات کہتی ہیں کہ جس میں وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا، گرنے لگ گئے، مرتے مرتے ابرہا مر گیا۔ تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا، تقویم نہیں تھی، تاریخ نہیں تھی، وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا۔ اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے، وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا، ولد سنۃ الفیل۔ تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا۔ تو یہ احوال عرب تھے۔ اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے، اور زندگی باقی